بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں اور علامات ظاہر کرتا ہے کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا علامات اور نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرنا چاہیے؟ دوستو چلیے جانتے ہیں کہ وہ علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ مشکل حالت کے آنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نماز کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عن قریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اتنے بڑے خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھے، کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں، کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو کیا یہ مجھ سے مدد مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، مشکلات حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں یعنی مصیبت، آزمائش اور مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن کو مشکل میں بکھرنا نہیں ہے بلکہ نکھرنا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی اور ہر دعا کی ایک منزل۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی، اور خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں تو حالات کنٹرول میں نہ آئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو اس کی علامت اور نشانی کی اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو بہترین چیز عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعامات سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں سے گھرا جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، یعنی نماز سے قریب ہے،
نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا، اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نپٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگا گیا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زبان و دل ذکر و الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا اور خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی ہیں۔ اللہ پاک کو پسند ہے اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزوں کو ہو گئی، ایک تو صبر جس شخص نے کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی تلقین کی فرمائی۔ اور جب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہے لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا یقیناً اور صبر مسائل آزمائش تو سب پر آتا ہے، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور رب کی نافرمانی سے بچے رہے، درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کو تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد کو اور نہ وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، وہ تمہیں تھام لے گا، تم اسے پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو گے تو یہ مانگو گے کہ ان چیزوں کو تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے۔ اللہ دیکھتا ہے، جب تم نم آنکھ کے لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو تو اللہ دیکھتا ہے، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو تو اللہ واقف ہے، تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو اللہ جانتا ہے، جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو تو اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نہ امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری امید اللہ سے ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے تو صبر کریں اور صرف اپنی پریشانی کو اللہ سے بتائیں اور اللہ سے دعا کریں، مدد مانگیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کی پریشانی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم لوگوں کو صبر کرنے، دعا کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔